بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح دنیا نے میڈیکل سائنس میں بہت ترقی کی ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی ہمارے ڈاکٹر حضرات نے بہت کام کیا ہے، جس میں آج ہم محترم پروفیسر ڈاکٹر عیس محمد صاحب سے بات کریں گے۔ انہوں نے مختلف کالجز میں ایز اے پرنسپل کام کیا ہے، جس میں علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، شیخ زاید میڈیکل کالج ہے، قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور ہے، اختر سعید میڈیکل کالج ہے، سرگودا میڈیکل کالج ہے، جس میں انہوں نے پرنسپل کے فرائض انجام دیے ہیں، اور آج بھی وہ ایز اے پروفیسر آف میڈیسن کام کر رہے ہیں۔ آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں، اور وہ تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے حالات ہیں کرونا وائرس کے، اور اس کی دوسری لہر جو اٹھی ہے پوری دنیا میں، اس میں پاکستان میں جو کرونا کے بارے میں کوئی کہتے ہیں دوسری لہر سی ٹائپ ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر عیس محمد۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے میرا تعارف کرایا۔ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جو دنیا بھر میں آج کل زیر بحث ہے، کیونکہ ہم بہت سارے ذرائع سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں، کہ تمام ممالک میں تقریباً، اور ساؤتھ امریکہ میں جو مثلا برازیل ہے، اس طرح افریقہ کے کچھ ممالک میں، اور ہندوستان میں، اور بر صغیر کے جو ارد گرد ممالک ہیں جی، ان میں ایک دفعہ ٹھہراؤ آیا۔ خاص طور پر میں پاکستان کے نقطہ نظر سے بات کرنا چاہوں گا، مگر اس کے بعد دوبارہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ ہمیں امریکہ یا انڈیا یا برازیل، میکسیکو، جو اس وقت سب سے زیادہ دوسری لہر کے شکار ہو رہے ہیں، امریکہ میں یا میکسیکو میں یا برازیل میں تو ابھی پہلی لہر ہی ختم نہیں ہوئی، مگر یورپ میں بشمول برطانیہ ابھی تک جو تھوڑا ٹھہراؤ آیا تھا، اب دوبارہ شروع ہو گیا کام۔ خاص طور پر فرانس ہے، اٹلی ہے، برطانیہ ہے، اسپین ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں میرا خیال ہے کہ حکومت کی حکمت عملی سے جو ذرائع اور جو اقدامات اٹھائے گئے تھے، اس سے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ کرونا کے اوپر بہت حد تک قابو پا لیا گیا تھا۔ مگر جیسے ہی کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کرونا جو ہے اب تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور چند ایک اموات، 4 یا 5 اموات جو ہے روزانہ ہو رہی ہیں، تو لوگوں نے عجیب طرز اختیار کی ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی جان لیوا یہ مرض ہے، اور ان کے سامنے روزانہ اخبارات میں آ رہا ہے کہ فلاں ملک میں 2000 اموات ہو گئی ہیں، فلاں میں 1000 موت ہو گئی، اور ساتھ ہندوستان جو ہے اس میں تو روزانہ 1800 اموات ہو رہی ہیں، وہ تو ابھی پہلی لہر میں مبتلا ہے۔ تو پاکستان میں ہم نے ایک مقصد حاصل کرنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ ہم وہ جو بازی ہم نے جیتی تھی، وہ ہم آہستہ آہستہ اس میں پھر ہارنے کی طرف گامزن ہیں۔ اس میں ایکچولی کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا میں، مگر اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ ہماری قوم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اور حفظان صحت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اپنی بیماری سے بچنے کے تمام جو پہلو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے۔ مگر میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں کہ میں مثلا سیالکوٹ میں تھا، تو ایک شادی کی تقریب میں مجھے بلایا گیا، تو میں وہاں گیا تو دیکھا کہ تمام کوئی 1000 کے قریب آدمی ہوگا۔ ایک میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، اور ایک اور آدمی کو میں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ جو میزبان تھے یا مہمان تھے، تمام درمیان میں آئے، آپس میں بیٹھے ہوئے گپیں مار رہے ہیں، کوئی ڈسٹنس کا، فاصلے کا خیال نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو پر ہجوم جگہیں ہیں، بازار ہیں، مارکیٹس ہیں، ان میں تو
ایسا لگتا ہے کہ لوگ بالکل لاپرواہ ہو چکے ہیں. اور میں نے کئی دوستوں سے کہا کہ دیکھیں یہ اتنی خطرناک مرض ہے اور آپ کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو میں نے اس کے کہا جی یہ بس کرونا ختم ہو چکا ہے, بس اب کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے, نزدیک آ کے باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں تک کہ مریضوں کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی احتیاط نہیں کرتے. تو یہ میں اس ملک کے علماء اکرام سے میں خاص طور پر جو دانشور ہیں, یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, اسکول کے ہیڈ ماسٹرز ہیں اور ہسپتالوں کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک دوبارہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سسٹم ہونا چاہیے. اور کوئی ملازم یا کوئی لوگ جو ادارے میں آتے ہیں ان پر بے شک پابندی لگائیں کہ وہ جب تک ماسک نہیں پہنیں گے وہ یہاں نہیں آ سکتے. اگر میرا یہ بالکل یقین ہے کہ اگر ہم نے یہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو حکومت جو مرضی کر لے, حکومت کے ارادے جتنے بھی نیک ہوں اور جو پہلے کافی اچھے اقدامات کیے گئے ہیں, مگر وہ تمام کے تمام جو اقدامات ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گے. اور یہ ہمارے تو وسائل بھی اتنے نہیں ہیں. پہلے ہی کورونا کی وجہ سے ہماری ملکی معیشت پر برے اثر پڑے ہیں. ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں اتنی سکت نہیں تھی جس وقت یہ شروع ہوئی ہے. گو کہ اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے اور اس کے بعد بین الاقوامی اداروں نے ان معاملات میں کافی مدد کی ہے اور ہمارا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا ہے. مگر یہ اگر دوبارہ وبا پھیل گئی جس طرح کے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ پاکستان شاید اتنی بڑی تعداد جو ہے مریضوں کی ہوگی کہ ان کو داخل کرنے کے لیے ہمارے پاس شاید جگہ نہ بچے. میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دکھائے ہی نہیں جو چیز جیسے دوسرے ملکوں میں کچھ ہوا ہے کہ فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے لوگ کو اٹھانے والا نہیں ہے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے پاکستان پر اپنا فضل اور نعمت کی ہے اس دفعہ بھی کریں گے. مگر میں اپنے تمام طالب علموں کو, تمام جو عامت الناس ہمارے مسلمان لوگ ہیں, تمام کمیونٹیز کے لوگ ہیں, وہ بے شک عیسائی ہیں یا کوئی مسلمان ہیں یا کوئی اور ہندو ہیں, ان کو تمام کو چاہیے کہ جو حفاظتی تدابیر جو کہ اخبارات میں, ٹیلی ویژن میں اور دوسرے طریقے سے جو ہے وہ اجاگر کی جا رہی ہیں ان کے اوپر فوری عمل شروع کریں. نہیں تو ڈر ہے کہ آپ کے گھر میں سے آپ کا کوئی بچہ, آپ کا کوئی پیارا جو ہے نا وہ اس موذی مرض کا شکار نہ ہو جائے. اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور آپ فاصلہ رکھیں, اور جب چھینک وغیرہ آئے تو اس کے مطابق جو پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ کھلے منہ چھینک نہیں مارنی, کھانسی نہیں کرنی. تو یہ تمام چیزیں کو آپ سد باب ابھی کر لیں تاکہ آپ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے اور خطرے سے بچ سکیں. اور میری دعا ہے آخر میں ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی ویکسین جو ہے جو پوری دنیا میں بڑا شور مچا ہوا ہے, کب تک آ جائے گی اور کیا اس کے حالات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ویکسین کے متعلق جہاں تک مجھے علم ہے اس میں ابھی وقت لگے گا جی, اور اس کے بعد ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اس ویکسین کی کتنی پروٹیکشن ہوگی. اس کے اوپر ابھی ہیومنز, انسانوں کے اوپر ان کا تجربات ہونے ہیں, ان کے اثرات دیکھنے ہیں کہ کوئی برے اثرات یا اچھے اثرات. کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں جی, مگر بجائے اس کے, اور وہ جو پاکستان میں ویکسین آئے گی وہ کافی مہنگی ہوگی. جی, ہماری اکانومی یا تو ہمیں کوئی ڈونیٹ کرے, جی, تو پاکستان کی حکومت تو شاید اتنی تعداد میں ویکسین خرید نہ سکے. جی, تو بہتر یہ ہے کہ ویکسین کی بجائے آپ ایک ماسک پہن لیں. جی, اب تو ماسک بھی اب سستا ہو گیا, 5 روپے میں بھی ملتا ہے, 10 روپے میں بھی ملتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک کی بجائے 2 پہنے. میں 2 پہنتا ہوں ہمیشہ. جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے میں نے 2 ماسک پہنے ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے حفاظت دی ہے. تو میں اہل وطن سے, اپنی قوم کے لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بالکل غفلت نہ برتیں, نہیں تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب انہی الفاظ کے ساتھ
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر جس طرح آپ نے پہلے بھی رحمت کی ہے، پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ اور اس قوم کے افراد کو اللہ تعالیٰ خوشحالی اور صحت عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ محترم پروفیسر ڈاکٹر عیسی محمد صاحب بات کر رہے تھے کرونا کے بارے میں، تو آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔